عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یعنی پارہ نمبر 30 پارہ ہے، اور اس پارے میں تو بس قیامت ہی قیامت ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا 4 دن کی، پھر یا تو اندھیری راتیں یا صبح ہی صبح، ایک ایسا انجام جس کی طرف آپ اور میں ہولے ہولے چل رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قیامت کب شروع ہو جائے گی، لیکن انسانیت کی قیامت بھی دور نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی کی جو بتائی ہوئی علامتیں قیامت کی صغرا اور کبرا، اس میں سے بہت ساری سامنے آ چکی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خواہشوں کی پٹی آنکھ پہ بن جائے تو کسی چیز سے بھی اس کو قیامت نہ دکھے، لیکن تقریباً پچھلے 2 سال سے ہم لوگ کئی چیزیں قیامت سے متعلق دیکھ چکے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کرونا سے فوت ہونے والوں کے رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، لوگ ڈیڈ باڈیز کو لینے نہیں آتے تھے، نفسی نفسی تھی، ایسے لگتا تھا کہ دنیا میں اللہ نے میدان محشر قائم کر دیا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ ہوگا کیا، یہ کیسے ہے۔ تو قیامت کسی بھی انسان کو، کسی حکومت کو، کسی ادارے کو، کسی آرگنائزیشن کو، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، اگر سب سے بڑا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ قیامت ہے۔ باقی سب کیڑے مکوڑے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی بنا کر ہم اپنی زندگیوں کو جہنم بنا لیں اور ہمیشہ ملنے والی جنت سے محروم ہو جائیں۔ جہاں حرام حلال میں بدل جاتا ہے نا، وہاں صرف ایک لفظ آگے لکھ دیجئے قیامت، تو سب حرام کی کشش ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں وہ چاہیے دنیا میں جو حسنہ ہو، یعنی جس کے بعد نہ حساب ہو اور نہ عذاب ہو۔ ہم نے کیا کرنا ہے تجھے ناراض کر کے 4 دن کے لیے ایسی خوشی بری کرنا کہ جس کے بعد پھر ہم ہمیشہ روئیں۔ تو تھوڑے دن ناراض ہوگا نا ہم سے اس دنیا میں کسی غلط کام کے کرنے پہ، لیکن ہم خود سے اس سے زیادہ ناراض ہوں گے، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ سورۃ حمیم سجدہ میں یہ آیت آئی تھی کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ اگر ایک دفعہ تو مجھے واپس بھیجنا، میں ٹھڈے ماروں ان لوگوں کو جنہوں نے میری ہدایت کو دور کر کے گمراہی کو قریب کر دیا تھا۔ ٹیمپٹیشنز اور رغبتیں اور 420 سب ختم ہو جائیں۔ حقیقت یہ کہ ہمارا علم آخرت ہے، اگر یہ فکر آخرت میں ڈھل جائے تو پولیس کی ضرورت ہی نہ رہے، انسان کا اپنا نفس اس کے اوپر پولیس بن جائے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ پھر چوکیداری کے لیے آپ کو بڑے بڑے گارڈ مین اور پولیس مین اور اسی طرح کے سیکیورٹی گارڈز نہ رکھنے پڑے، ہم خود اپنے اوپر گارڈ ہوں۔ تو قیامت کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، لیکن جب انسانوں کے اوپر زوال آتا ہے نا، تو یہ فلموں کا نام، ناولز کا نام، ہیروئنوں کو قیامت کہتے ہیں، چال قیامت کی، بال قیامت کے، حسن قیامت کا۔ یہ ہے اس وقت امت مسلمہ نے جو قیامت کا دنیاوی ورژن سمجھا ہے۔ چھوٹی سی مصیبت آئے کہتے قیامت آ گئی، اور جب اصلی قیامت آئے گی تو لگ پتا جائے گا کہ وہ تو راحت تھی۔ تو بڑے شعور سے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم نے اس پارے کو پڑھنا ہے۔ اس میں کیا کچھ ہے، تھوڑا سا قیامت کے ناموں سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ قیامت کے تقریباً 18 نام ہمیں ملتے ہیں، اور ان کی وجوہات بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یوم الآزفہ، قیامت کا دن، قریب آنے والا دن۔ تو قیامت کا دن قریب ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کل ما ہوا آتن فہوا قریب، ہر ایک جو آنے والا ہے نا وہ قریب ہی ہے۔ جب مہمان گھر سے نکل آتے ہیں نا تو آپ سب کو ہوشیار کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو بارات وہ نکل چکی ہے، اب اتنی دور ہے، اب اتنی دور ہے۔ تو ہم تو پڑھ کر آئے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون،
لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ جو اس کو دور سمجھے گا وہ حقیقت میں خود غافل ہے۔ پھر یوم الوعید، وعدہ ہوتا ہے نا اچھا، تو وعید ہوتی ہے بری امید، کہتے ہیں نا وعید۔ اور کہاں پڑھا ہے؟ مجھے تو اللہ کے حکم سے ایک ایک صورت یاد آ رہی، نمبر نہیں یاد آتا، صورت اور آیت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اس دن سے ڈرا دو کہ جس کی وعیدیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ تو دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنا دی گئی، اس لیے اس کو یوم الوعید کہتے ہیں۔ تیسرا نام لیجئے یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ کئی جگہ اس روز اللہ مردوں کو اٹھائے گا زندہ کر کے، اس لیے اس کو یوم البعث کہتے ہیں۔ پھر یوم الخروج، اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس لیے وہ یوم الخروج ہے۔ پھر یوم الجمع اور یوم الحشر، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اس لیے یہ دو نام ہیں۔ پھر یوم مشہود، اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی، اس لیے کہ وہ حاضری کا دن ہے۔ اور پھر یوم الحساب، اس دن تمام مخلوق کا حساب ہوگا، اس لیے وہ حساب کا دن ہے۔ پھر یوم الدین، مالکی یوم الدین، اس دن چونکہ بدلے دیے جائیں گے، انصاف کیا جائے گا، اس لیے وہ بدلے کا اور انصاف کا دن ہے۔ پھر یوم عظیم، بہت بڑا دن، دہشت کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، جزا اور سزا کے اعتبار سے بہت بڑا دن ہے۔ پھر یوم الفصل، ایک ایک نام پہ ذرا اپنے آپ کو امیجن کرے، کیا میں واقعی 30ویں پارے پہ پہنچ گئی ہوں؟ اور یہ جتنے نام ہیں یہ سارے قرآن سے ہی ہیں، آئے ہیں نا، تبھی تو بول رہی ہوں۔ آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹارگٹ لے لیں کہ ان ساری آیتوں کو ڈھونڈ کے جمع کریں۔ میں بھی دے سکتی تھی لیکن پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یوم الفصل، فیصلوں کا دن، اور فیصلوں کے ساتھ ساتھ جدائیوں کا دن۔ فاصلہ کیا اردو میں؟ ھذا یوم الفصل، فاصلے پڑ جائیں گے اس دن، ماں باپ، بچے، بھائی بہن سب ایک سے دور دور ہو جائیں گے۔ اور کل ہی پڑھا پچھلے پارے میں ہم نے، یبصرونہم، دکھائے تو جائیں گے لیکن ولا یسأل حمیم حمیما، گہرا دوست بھی کسی کا حال نہیں پوچھے گا۔ پھر اس کے بعد یوم عقیم، بانچ دن، عقم، عقیم پڑھا آپ نے؟ وامراتی عاقرہ، کہاں پڑھ کے آئے ہیں؟ کس نبی نے کہا تھا؟ کس جگہ کہا تھا؟ الحمدللہ، جی سورت مریم۔ اور حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے لیے کہا تھا، جڑ کٹی ہوئی چیز نا، جس عورت سے بچہ نہ پیدا ہو سکے، بانچ جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کو عاقرہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو پاؤں کے پٹھے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی عقر کہتے ہیں، حضرت صالح کی اٹھنی کے لیے آتا ہے۔ تو یوم عقیم کیا کہ وہ دن جس میں سے اب کوئی نیا دن نہیں نکلے گا۔ اب دیکھیے ہر دن سورج چاند کے چکر سے ایک نیا دن نکل آتا ہے نا، دن میں سے ایک رات نکلتی ہے، وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس کے بعد پھر کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی کسی کی زندگی کا آخری دن یاد کیا؟ اکثر گھر والے بعد میں یاد کرتے رہتے ہیں، صبح اٹھے تھے، کھایا تھا، پیا تھا، گئے تھے، یعنی ایک ایک لمحہ یاد کرتے ہیں۔ پھر ادھر سے نکلے، آخری بار یہ بولا، یہ آخری دفعہ یہ پہنا، آخری لقمہ یہ کھایا۔ وہ تو آپ کا میرا آخری دن ہے نا، لیکن اس دنیا کا آخری دن امیجن تو کرے ذرا، آپ ذرا سی اس کی شدت کو محسوس تو کرے۔ سارے ہنگامے ختم، ساری کھپائیاں ختم، سارے مسئلے ختم، اور ساری خوشیاں بھی ختم، ساری تیاریاں بھی ختم، سارے درزیوں کے پھیرے بھی ختم، سارے بوتیکس والوں کو دیے ہوئے آرڈر بھی گئے کینسل، سب کینسل کر دو، سارے فون بھی اب آگے ناٹ رسپونڈنگ پہ، اور وہ آخری دن ہوگا، اور پھر یہ دنیا کی بساط الٹ دی جائے گی۔ پھر یوم عسیر، برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اس لیے اسے بڑا سخت دن کہتے ہیں۔ پھر یوم محیط، گھیر لینے والا دن، اس دن مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے۔
پھر یومن علیم، علم سے دردناک دن، اس دن کفار اور مشرکین کو دردناک عذاب ہوگا، اس لیے اس کو دردناک دن کہتے ہیں۔ پھر یومن کبیر، اس دن کی سختی کی وجہ سے اس کو سختی والا دن، کبیر فعیل کا وزن ہے جس میں ایک سیکنڈ کا پاز بھی نہیں آئے گا، مستقل، کبیر فعیل رحیم، جس طرح سے لفظ ہے نا کہ اس دن مستقل سختیاں ہوں گی، ایک مشکل سے نکلے گا انسان تو دوسری، اور دوسری سے نکلے گا تو تیسری، اور پھر اس کے بعد یوم الحسرہ، سورۃ مریم یاد کر لیں، وانذرہم یوم الحسرہ، اور ان کو ڈراؤ حسرتوں کے دن سے، اس دن لوگ نادم ہوں گے، مغموم ہوں گے، حسرت زدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یوم الطلاق، ملاقاتوں کا دن، لقاء سے، یہ توئے والی طلاق نہیں ہے، تے والی ہے، توئے والی میں جدائی ہے، طلق، ان طلقوا الی، کل ہی پڑھا ہے سورہ مرسلات میں، یہ تے سے ملاقات، تلقی، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا چند کلمات، تلقی ہوتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کر فیس ٹو فیس کسی استاد سے علم لینا، کہ جو بیٹھ کر آن سائٹ پہ سمجھ آتی ہے بات وہ آن لائن پہ کم آتی ہے، الا یہ کہ پھر آپ وہاں پوری تیاریاں کر کے بیٹھے، ہر طرح کا ماحول بنا کے رکھیں۔ تو یوم الطلاق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن جسم روحوں سے ملیں گے، اور پھر زمین والے آسمان والوں سے ملیں گے۔ کب کی جدائیاں پڑی ہوتی ہیں نا، رشتہ دار جو فوت ہو جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی آپ کی، اور اسی طرح لوگ اپنے اعمال ناموں سے ملیں گے انسان، اور اسی طرح غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبود جب ملیں گے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، پھر عمل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، اولین والآخرین، پھر ظالم اور مظلوم ملیں گے، اور جہنمی عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو بھول کے جئیں تو موجیں کریں اور مستیاں کریں، جوانی سنبھالی نہیں جاتی، بڑھاپا بیچارہ آوازاریاں اور بیکارگیاں، جانے کو بھی دل نہیں کرتا اور جینے کو بھی نہیں دل کرتا۔ اس دن کی تیاری کے لیے آپ کو مجھے اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور ہم سب اس قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر یوم التغابن، میں تو جب اس لفظ کو پڑھوں تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہوں، 2 دن پہلے پڑھا 28 پارے میں سورۃ تغابن میں، قیامت کے دن مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت ہوگی اور کفار کی شکست ظاہر ہوگی، اس لیے پھر اس کو یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن کہتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ یاد رکھے تو یہ جو ہماری اللہ کی حکم سے ایک طبعی عمر ہے نا، اس کی سب سے خوبصورت گھڑیاں جس کو جوانی کہتے ہیں، ہم اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کے پارے کو پڑھنے کے دوران ایک چیز جو میں نے آپ نے ہمیشہ اپنے لیے چوز کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ میں گمان کرتی ہوں کہ میری بات سننے والے اکثر لوگ جوان ہی ہیں، تو آج ہم سورۃ فجر کی آخری آیتیں 27 سے 30 کو اپنے پارے کا مین تھیم سمجھتے ہوئے تھوڑی سی جس موضوع پہ بات کر کے پارے کے ٹیکسٹ پہ چلیں گے وہ کیا ہے؟ جوانی کی عبادت۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا فرمایا؟ کہ اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پرسکون روح، اے بڑی کانٹینٹ روح۔ آپ یہ سارے لفظ میرے سنیں اور کسی کی ڈیتھ کے وقت کے کہے ہوئے جملے ذہنوں میں لائیے، لوگ کیا کہتے؟ بڑا ہی سکون تھا میت کے چہرے پہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہی تھی، اماں ایسے لگ رہی تھی، ابا کے چہرے پہ اتنی رونق تھی۔ لیکن کیا یہ اچانک ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے پکارے آپ سنیں گے نا سورہ فجر میں کہ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو اس کے لیے آپ کو مجھے اپنی اس موجود جوانی کی قدر کرنی پڑے گی۔ ہمارے ذہنوں میں 16-17 سال کی عمر کو جوانی کہتے ہیں، وہ تو بیوقوفی کی عمر ہوتی ہے،
ناقل نہ مت. سبزی خریدنی نہیں آتی، لوگ رشتے ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں. سوچنے کی بات. جوانی یہ شاب انڈر 40s، آپ میں سے جو 20 سے لے کر 45 سال کے بیچ میں نا وہ جوان ہے. یہ جوانی کی زندگی جو اس وقت آپ کی، اور آپ سارے جوان ہیں تبھی تو آتے ہیں نا، تبھی تو بیٹھتے ہیں نا، تبھی تو کام کرتے ہیں. بڑھاپا تو وہ ہوتا ہے جب بیچارہ ہتھڑ ہو کے بندہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوسروں کے محتاج ہو کر بنتے ہیں لوگ. ہمیں کوئی پانی دے جائے، کوئی ہماری بات سن لے. اکیلے پن سے خوف آتا ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اور آج میں اپنی ساری بات کو کرتے ہوئے اس پارے کے دوران دل سے بھی دعا کروں گی اور آپ سب کو بھی دعا کے لیے کہوں گی کہ اللہ امت مسلمہ کی جوانیوں کو پاک کرتے، ہماری جوانیاں قرآن کے لیے لگ جائے، ہمارے جوانوں کے دل مسجدوں میں لگ جائے. ہمارے جوان بچے چھٹیوں میں بھی نہ قرآن سننے نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ ہماری میت کو دیکھ کر نکلیں گے. پھر کسی قرآن خوانی کی محفل میں بٹھائیں گے تو بیٹھیں گے. کیا وہ اس دن بیٹھیں گے جس دن شادی سے پہلے ایک رسمی سا پروگرام رکھا ہوگا کہ نہیں نہیں چپ کرو، آج تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، دعا کرا لے، تو پھر شادی کی رسمیں شروع کرتے ہیں. ہم سب کے دل کو ایک روگ لگا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جوانیوں میں کیا کر رہے ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا. عموماً دیکھیے کہ اس عمر میں انسان کا رجحان مستقبل کی طرف ہوتا ہے. پلاننگز، ارادے سب مستقبل کے لیے، خواب سارے آگے کے لیے. یعنی یہ خواب دیکھنے کی مدت ہوتی ہے، کبھی شعوری طور پر کبھی غیر شعوری طور پر. دل میں ایک سوال آتا ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بہت، ابھی تو امی بھی ہیں، ابھی نانی بھی زندہ ہے، ابھی خالہ بھی ہیں، ابھی پھپھو بھی ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے کون سا مرنا ہے، ابھی یہ جائیں گے وہ جائیں گے وہ جائیں گے. اور عموماً توبہ اور نیکیاں کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا جاتا ہے. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبرستان میں کتنے ہی ایسے گڑھے جو بوڑھوں سے نہیں جوانوں سے بھرے پڑے ہیں. اور وہ لوگ جو ڈیڑھ عمر میں توبہ کی امید لگائے ہوئے تھے، دنیا میں مگن تھے، اچانک ملک الموت آیا اور لے گیا ہمیں اپنے پاس اللہ کے حکم سے. ایک بہت ہی عقل مند شخص تھے تو اپنے ایک نوجوان دوست کو خط لکھا تو کہنے لگے کہ اماں بات، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اموات جوانی کی ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بوڑھے نوجوانوں کی نسبت تھوڑے ہوتے ہیں. سمجھے، ذرا ذہن میں لائے. خاندان میں بوڑھے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ ایک ایک دادے کے 10 12 12 پوتے نواسے ہیں نا، تو اس کے اندر کے جوان زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. مراد یہ کہ بڑھاپے تک تو کوئی پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں اکثر لوگ کون سے ہیں؟ جوان تھے. سوائے ابو بکر صدیق کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے. تو جوانی کی بات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کی عبادت کرنے والا عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اس دن عرش کے سائے میں رکھے گا کہ جس نے اپنی جوانیاں اللہ کے راستے میں لگا دی. آپ دیکھیے کہ آج ہم کتنی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی، لیکن کیا ہم اس کے لیے کوئی عملی مراحل سے ان کو گزارتے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نفسانی خواہشات بہت ہوتی ہیں جوانی میں. یہ وجوہات بنا کے 1 2 3 لکھتے ہیں. شبہات بہت ہوتے ہیں، یعنی 2 لفظ لکھ لیں، شبہات اور شہوات. جوانی میں بہت ہوتے ہیں. ٹھہراؤ کم ہوتا ہے، انسان کی ذہن کے اندر کہہ لیجئے کہ سٹیبلٹی کم ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں چلبلا پن بہت ہوتا ہے، ہائپرنس بہت ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ لے تو وہ اللہ کی رضا میں آتا ہے. اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوۃ. اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی طرف مائل نہ ہو، یعنی جوانی میں بھی اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہو. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عرش کا سایہ پانے والوں میں اللہ کے نبی نے جوانی کو اس لیے خاص کیا. حدیث تو آپ سب کو ہی پتہ ہے نا، 7 انڈر دا تھرون، 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے. تو اس میں ایک وہ جوان جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا، قلبہ معلقۃ. تو کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ کے نبی نے خاص کیا کہ اس دور میں خواہشات کی پیروی کی طاقت رکھنے کی وجہ سے شہوات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے غلبے کے باوجود جو عبادت کرنے پر ہمیش کی رکھے،
مداومت رکھے تو گویا کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ جوانی میں جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، مشقت والے کام، بوجھ پڑنے والے کام کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے جو بعد میں نہیں رہتی۔ گھٹنوں میں درد نہیں ہوتے، کمر نہیں ٹوٹتی، پاؤں نہیں سوجتے، من بھر کے قدم نہیں ہوتے۔ حفصہ بنت سیرین تھی ایک بڑی نیک خاتون، کہا کرتی تھی کہ یا معاشر الشباب اعملوا، اے جوانوں کے گروہ عمل کر لو، اے یوتھ ینگسٹرز عمل کر لو، فإنما العمل فی الشباب، کیونکہ اصل عمر تو عمل کی جوانی ہی ہے۔ آپ دیکھیے جو بیچارے لوگ بوڑھے جاتے بھی ہیں حج عمرے پہ تو کیسے لوگ ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، چلنا نہیں آ رہا، طواف نہیں کر سکتے، کیسے واش روم میں جاؤں گی، اتنی دور ہے ٹوائلٹ، 100 فکریں پڑی رہتی ہیں۔ ابھی تو آپ اٹھ کے گھوڑے کی طرف بھاگیں اور دوڑیں، مقابلہ کر لے ریس میں، جیت جائیں گے۔ تو جوانی کو اللہ کے راستے کے لیے صرف کر دینا یہ انبیاء کی عادت تھی۔ اور ایک بزرگ تھے، ان کے ارد گرد کچھ جوان لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے انا لکم عبرۃ، دیکھو میں تمہارے لیے عبرت ہوں، یا معاشر الشباب، اے شباب کی جماعت، اعملوا فإنما العمل فی الشبیبۃ، یقیناً حقیقی عمل تو جوانی میں ہوتا ہے۔ کہتے مجھے دیکھ لو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، تو تم تو بھی بوڑھے نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ دو کمزور دور ہیں انسان کی زندگی کے، بچپن اور بڑھاپا، تو جوانی ان دو کمزور ادوار کے بیچ کا طاقت اور پورے عروج اور شباب کا دور جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ ہم تبدیلی کیا چاہتے ہیں، شوہر بھی جوان، بچے بھی جوان، از اٹ پاسبل؟ کسی ایک کو تو بوڑھا کرنا پڑے گا نا۔ آپ بھی جوان رہیں اور آپ کی بیٹی بھی جوان ہو جائیں تاکہ کام کرے گھر کے۔ آج کل کے تو بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ جوان ہو، ان کو شرم آتی ہے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر کہ یہ کیا بڑے ماں باپ ہے۔ اور عموماً آپ دیکھیے جو آخری بچہ ہوتا ہے اس تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میری ماں ایسی کیوں ہے تو میرے باپ ایسے کیوں ہے۔ قیامت کے دن جو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا نا، 5 سوالوں میں سے ایک سوال ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں پرانی کر دی۔ جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے غنیمت جاننے کا حکم دیا تھا وہ کیا تھی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں 1 of the 5 کیا ہے، شبابک قبل حرمک، تیری جوانی بڑھاپے سے پہلے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب بھی یہ باتیں پڑھیں نا تو ذہن میں رکھا کرے کہ باتیں تو بہت سی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جتنی آپ قرآن اور حدیث کو جوڑ کر کریں گے نا بات، اتنا فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بھی علم دیا جوانی میں دیا، اور ساری بھلائی جوانی میں ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، ابراہیم سے متعلق ہے، یاد ہے 17 پارے میں پڑھ کر آیا کہ ابراہیم کی طرف دھیان گیا تھا قوم کا کہ ہو نہ ہو یہ بت اسی نے توڑے کیونکہ وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے وہاں لفظ استعمال کیا ہے فتن، اور فتن کہتے ہیں ٹین ایجر کو، ینگ کو، یعنی 20 سے پہلے کی عمر ہے۔ پھر اسی طرح اصحاب کہف کون تھے، وہ چند جوان تھے، فتن، جب اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت کو پختہ کر دیا۔ پھر حضرت یحییٰ کو بالکل ابتدائی عمر میں اللہ نے حکمتوں سے نواز دیا۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، ما شبخت الشباب الا بشیء کان فی قمی فسقط، میں جوانی کو صرف اس چیز سے تشبیہ دیتا ہوں کہ گویا میری آستین میں کوئی چیز تھی جو گر گئی۔ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگوں کے پاس چابی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی نا، تو ایسے کر کے نا چابی ایسے کر کے یہاں ٹنگ لیتے تھے، یاد ہے؟ یہ میں نے بات پڑھی تو مجھے ایک بابا یاد آ گیا ہمارا، وہ کوئی چیز یاد رکھنی، کوئی نوٹ، کوئی پیسہ نا، تو ایسے ایسے کر کر کے نا کپڑا تو ادھر آ کے وہ اینڈ تک وہ سخت ہو جاتی نا، ٹنگ لیتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری جوانی ادھر میرے بازو میں ٹنگی ہوئی کوئی چیز تھی اور گر گئی، پتہ کیا چلا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور جوانی چلی گئی۔ کہتے ہیں آتی دکھے جاتی نہ دکھے، اور بڑھاپا آتے کوئی نہیں دکھتا لیکن جاتے ہی کوئی نہیں ہے، ڈیرے ہی ڈال لیتا کہ اب میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا
یعنی ان کا جو یہ کہنا تھا تو اس کا مطلب پوچھا تو کہا کہ جوانی بہت مختصر ہوتی ہے، جب گزر جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک ساتھ یا ایک گھڑی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی۔ اور اگر آپ کو میری ان میں سے کوئی بات بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آئینے میں دیکھ لیجیے، یا اپنی کو پرانی تصویر جب آپ 16، 17، 18 سال کی تھی، اور اس عمر کے حصے میں جو آپ کے چہرے پہ رعنائی تھی، جو آپ کے چہرے پہ سکون تھا، کیا وہ آج آپ کو ویسے ہی دکھتا ہے؟ جوانی میں کام شروع کر دیں۔ بلیف میں کہ یہ میرا بلیف ہے، آپ زندگی کے جس حصے میں آپ شعوری طور پہ قرآن کی طرف آتے ہیں نا، آپ کی زندگی وہیں رک جاتی ہے، اسٹل سٹاپ، جیسے ویڈیو چلتی ہے نا تو ایک جگہ پوز کر دیتے ہیں۔ جس ایج میں قرآن کو تھامیں گے نا، آپ کی عمر اس سے اوپر جاتی کوئی نہیں۔ لوگ جو مرضی سوچتے رہیں، کرتے رہیں، دوائیاں کھا لیں، کوئی فیشیل کرا لیں، کوئی پتہ نہیں جوان رہنے کے نسخے کر دیں۔ اور یہاں آپ کو بتاؤں کہ ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا نا جنت سے نکلواتے ہوئے، وہ بھی یہی تھا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، مرو گے نہیں، موت نہیں آئے گی، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں سنتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تو ہمیں بہترین طریقے سے اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دعا کی طاقت۔ اللہ نے جو کہلوایا، جو سنوایا، جو کی بات اللہ ہی کی طرف سے تھی، لیکن اگر آپ گننے بیٹھیں گے تو آپ نے کئی 100 دعائیں سیکھی ہیں اس طرح قرآن میں۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کتنی اس کی رحمت تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں۔ تو آج ہم دین اور دنیا کے اندر کثیر بھلائیاں لینے والی دعا سیکھتے ہیں۔ اتنا کچھ ہے اس میں کہ آپ جب لسٹ بنائیں گے تو شاید آپ کاؤنٹ ہی نہ کر سکے، تو میں پڑھتی ہوں، اور یہ صحیح روایات سے ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جلد نمبر 2، پیج نمبر 1954 ہے۔ اپنے لیے دعا مانگنے کی نیت بھی کیجیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس دورہ قرآن میں دعا کی کیا ضرورت ہے اینڈ پہ، یہ تو سارا دعاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اور دعا کے لفظ لے لیجیے، اللہم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتی واغفر خطیتی۔ تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے نا؟ بہت کامن لفظ ہیں سارے۔ واغفر خطیتی واسألک الدرجات العلی من الجنہ اللہم انی اسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامعہ وأولہ وظاہرہ وباطنہ والدرجات العلی من الجنت آمین۔ اللہم انی اسألک خیر ما آتی وخیر ما افعل وخیر ما اعمل وخیر ما بطن وخیر ما ظہر والدرجات العلی من الجنت آمین۔ اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتدع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور لی قلبی وتغفر لی ذنبی واسألک الدرجات العلی من الجنت آمین۔ اللہم انی اسألک ان تبارک لی فی نفسی وفی سمعی وفی بصری وفی روحی وفی خلقی وفی خلقی وفی اہلی وفی محیائی وفی مماتی وفی عملی فتقبل حسناتی واسألک الدرجات العلی من الجنت آمین۔ اللہ اکبر۔ اتنی دعائیں ہم نہیں مانگ سکتے تھے اتنے وقت میں اگر اپنے لفظوں میں مانگتے۔ اب اردو ترجمے کے ساتھ آمین بھی کہیں گے، اور گنیے گا ذرا کہ اللہ کے نبی کی ان چند لائنوں کی دعا میں کتنے خزانے جو ہم نے مانگ لیے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرنا، بہترین دعا مانگنا
بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتی ہوں۔ آپ دل کے اندر کی وہ جو ہے نا 4 خانے ہوتے ہیں دل میں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوں گے، ان کے اندر سے نکالیے ان دعاؤں کو۔ علم کی محفل میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تکمیل کا موقع ہے، ہم نے کچھ نیکی کی ہے اپنے زوم میں، اور نیکی کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کی نیکیوں پہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، حالانکہ آپ کی اپنی نیکیاں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو رسمن نہیں دے رہی میں، روزے کی حالت میں، اور طاق راتوں میں کہیں کوئی طاق رات ہوگی کل یا کہیں نہیں ہوگی، جو بھی ہو، ہر رات اللہ کی رات ہے۔ تو ایک ایک دعا کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں سے نکالیے گا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرنا، یعنی مجھے سوال بھی کرنا آ جائے، میں بھی بیکار چیزیں نہ مانگا کروں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جاتے ہیں نا اتنی اچھی چیزوں میں فضول ترین ڈیزائن خرید کے لاتے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا یہ کون لے گا، اتنے میں کوئی آتی ہے وہ کہتی ہے اس میں سے 2 جوڑے اتار دو۔ آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بہترین سوال سکھا، کم نہیں، دی بیسٹ چیز، یعنی میری چوائس اچھی ہو جائے، یہ مراد ہے۔ اور اصل چیز چوائس ہی ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، قیمت نہیں ہوتی چیز کی، چوائس ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتی ہوں، اور مجھے ثابت قدم رکھ، میرا نام اعمال وزنی کر، آمین، دل سے کہیے، میرا نام اعمال وزنی کر، میرا ایمان ثابت کر، میرے درجے بلند کر، میری نماز قبول کر اور میری خطا بخش دے۔ میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بھلائی کا آغاز اور اس کا بھلائی پر اہتمام کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ عموماً دیکھیے شروع تو بہت اچھے کام ہوتے ہیں، اینڈ تک اچھے نہیں رہتے، یا پھر ہم نہیں ہوتے اس میں۔ تو اللہ شروع اور آخر دونوں میں اچھائی رکھنا، اس کی ابتدا، اس کا ظاہر اور اس کا باطن، اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں، آمین۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں خیر کا جو تو مجھے دے، اور خیر کا جو میں کام کروں، اور خیر کا جو میں عمل کروں، اور ظاہر اور باطن میں خیر کا، اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں، آمین۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرا ذکر بلند کر دے، یعنی میری بدنامی نہ ہو، نیک نامی ہو، اور میرے بوجھ اتار دے۔ کون سے بوجھ؟ قرضوں کے اور رسموں کے، اور وہ جو سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا نا، اللہ کے نبی کر کے گئے کام، ہم نے پھر اٹھا لیے سارے بوجھ، کہ اغلال اور اسر التی کانت، جو جاہلیت کے بوجھ اور توق تھے نا لوگوں کے دماغوں دلوں پہ، شادی بیاہ اتنی مشکل کہ اللہ کی بنا، اللہ کے نبی نے سارے اتارے تھے، ہم نے پھر پکڑ لیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بوجھ اتار دے، اور میرے کام کی اصلاح کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ، میرے دل کو میرے لیے منور کر دے، میرے گناہ بخش دے، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے نفس میں، میری سماعت اور میری نگاہ میں، میری روح اور میری تخلیق میں، میرے اخلاق اور میرے گھر والوں میں، میری زندگی اور میری موت میں، اور میرے عمل میں برکت دے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی نا تو بارے ہی نہیں آ رہے، ستہ ہی خیرہ۔ تو میری نیکیاں قبول کر، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی دعا۔ اب چلیں گے ہم ٹیکسٹ کے اعتبار سے۔ یہ پارہ بہت ساری صورتیں ہیں، آپ ترتیب سے دیکھ لیجئے۔ 78 نمبر سے شروع کریں گے اور 114 پہ رکیں گے انشاءاللہ۔ تو گنیے گا کہ صرف اس ایک پارے میں کتنی صورتیں ہیں، اور اس کے برعکس کوئی ایک پارہ بتائیے مجھے جس میں صرف ایک ہی صورت تھی، جلدی سے سوچے بغیر بولے، جس میں صرف ایک ہی صورت تھی۔ اس میں تو 2 تھی۔ سیکنڈ پارہ، شاباش، پورے پارے میں سورۃ بقرہ تھی، وہاں ایک پارے میں ایک صورت، اور جب یہاں 78 کریں ذرا -114 میں سے 22 اور اوپر 14 جمع کریں، اللہ اکبر، 36 صورتیں پڑھیں گے آج۔ اللہ ہماری سمجھ، عقل اور ہمارے فہم میں بھی برکت دے دے۔